یہ فرمائیے، آپ مسلسل سیلاب زدہ علاقے میں ہیں، آج کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں وہاں پر؟ کچھ بہتری آئی ہے یا ابھی تک ہمارے لوگ پھنسے ہوئے ہیں، بیچارے خوار ہیں؟ دیکھیے بھائی، ایک تو بہت شکریہ آپ لوگوں کا، آپ لوگوں نے مجھے پروگرام پہ انوائٹ کیا۔ میں تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جی یہاں پہ جو صورتحال جو بنی، پانی کی جو صورتحال بنی، ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جی یہاں پہ کچھ ایسے پروجیکٹس پچھلے دوروں میں شروع ہوئی جو کہ بالکل پروجیکٹس کی ضرورت ہی نہیں تھی اس علاقے میں۔ تمام جو روز کا پانی تھا اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا ٹورڈز رجحان تحصیل، اور اس وجہ سے اچھا، رجحان تحصیل سب سے زیادہ ہٹ ہوئی، کیونکہ ابھی ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم لوگ دریا کے پانی کے اور روز کے پانی کے درمیان سینڈوچ ہوئے ہیں ہمارا علاقہ، اور جن جگہوں پہ کبھی پانی کا تصور ہی نہیں تھا کہ اگر پانی نہیں جائے گی پانی وہاں پہ بھی چلے گی۔ اب اس کا یہ تھا کہ پچھلے دوروں میں جو یہاں پہ جو پروجیکٹ جو سیم نالے جو بنائے گئے وہ انتہائی غیر ضروری بنائے گئے، اور ان کے اوپر اتنی انویسٹمنٹ کی گئی۔ سب سے پہلے تو ان کی انکوائری کرنی چاہیے کہ اتنی انویسٹمنٹ کرنے کے بعد وہ سیم نالوں کا کیا مقصد تھا یہاں پہ بنانا، اور اس میں نہ تو کچھ ٹیکنیکل ٹیمیں تھی نہ کچھ کوئی اور لوگ تھے۔ اس میں میری گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو پانی کے جو نیچرل روٹس ہیں جو صدیوں سے چلتے آ رہے تھے، جو کہ ابھی وہاں پہ انکروچمنٹ ہو چکی ہیں، اور انکروچمنٹس ادھر ہوئی ہیں سیاسی طور پہ اور ایڈمنسٹریٹو طور پہ، ان کو وہاں پہ ان اکروچمنٹس کو ختم کر کے پانی کو آپ سیف رستہ دیں، اور تاکہ پانی جا کر اپنے دریا میں جا کر گرے۔ جب تک آپ پانی مداری صاحب، یہی مسئلہ ہم نے دیکھا سوات میں بھی تھا، یہی مسئلہ ہم نے نوشہرہ کے علاقوں میں دیکھا۔ خود آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے سوات جا کر یہی بات کی کہ جن لوگوں نے یہ ناجائز تجاوزات کیے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ ہم تو صرف سوات یا دریائے سوات کے علاقوں تک محدود سمجھ رہے تھے، آپ فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ رجحان میں، جام پور میں، راجن پور میں اسی طرح تجاوزات کا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جی تقریباً ڈی جی خان کا پانی ہمیں آ کر ہٹ کر رہا ہے تحصیل رجحان کو۔ اب ڈی جی خان یہاں سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ پلاننگ کتنی بری پلاننگ ہے کہ یہاں پہ پانی آ کر ہٹ کر رہا ہے اور یہاں پہ تباہی کرتا جا رہا ہے۔ ورنہ جو رجحان تحصیل کی جو یہاں کے جو روز کویاں ہیں وہ بھی اتنی زیادہ ہے کہ ہمارے علاقے میں ان کا بھی ایک رستہ بنا ہوا ہے، اور وہ ہمیں ہٹ اتنی نہیں کرتی جتنا یہ باہر کی روز کویاں آ کر ہمیں ہٹ کرتی ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے مداری صاحب، پنجاب اسمبلی کے واقعات ابھی بھی ہمیں نہیں بھولے، آپ پر تشدد کرایا گیا، آپ کے بال نوچے گئے، یہی پرویز الہی اور پی ٹی آئی والے تھے، لیکن اب جب کہ عوام پر مصیبت آئی ہے، نہ ہمیں وزیر اعلیٰ صاحب نظر آ رہے ہیں جنوبی پنجاب میں پرویز الہی کی بات کر رہا ہوں، نہ کوئی ان کی کابینہ آ رہی ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ المیہ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہے، جو سابقہ وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی نظر نہیں آ رہے، اور مجھے تو پتہ لگا کہ کوئی اپنے علاقوں میں بہت کم ہے، بہت کم چیدہ لوگ اپنے علاقوں میں بیٹھے ہوئے اور عوام کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ سچویشن ہے یہاں پہ۔